حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ مسلسل پابندی سے اللہ کے گھر میں اس کے دین کو سیکھنے کی غرض سے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ فتنوں کے دور میں اور مشغولیت کے دور میں ایک مرد اور ایک عورت جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، یقین جانیے بڑے ہی افضل ترین لوگ ہیں۔ ان کی فضیلت کو اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے، یتدارسونہ بینہم، اس کا آپس میں درس کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ نزلت علیہم سکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے ایک سکینت، اطمینان جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود مجلس میں کرتا ہے۔ اللہ کے پاس ارد گرد کون ہے؟ بابرکت اور معزز ترین فرشتے۔ اللہ فرشتوں کی ذکر میں، فرشتوں کی مجلس میں ان لوگوں کا، ان مردوں کا، ان عورتوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا درس آپس میں دیتے ہیں۔ اس لیے مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو اس فتنے کے دور میں بھی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر پہنچتے ہیں دور دراز سے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا؟ آنے کے پیچھے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، بنیادی علم اللہ کے دین کا، یہ ایک مقصد ہے اللہ کی رضا کے بعد۔ پہلا مقصد اللہ راضی ہو جائے کہ اللہ اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر سننے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کی خوشی کے لیے پہنچے، اللہ راضی ہوتا ہے کہ تیرا ذکر سن رہے ہیں، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں۔ دوسرا مقصد علم حاصل کرنا، اسلام کا بنیادی علم۔ ہم لوگ آپ کو بلاتے ہیں اسی لیے بلاتے ہیں کہ اس فتنے کے دور میں آپ تک صحیح اسلامی علم پہنچایا جائے، جس کی اہمیت اللہ رسول کی نظر میں کتنی ہے ہم آپ کو وہ بتائیں گے آج، تاکہ آپ کو بھی حوصلہ ملے کہ ہم جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں پابندی سے درس میں، وہ کتنی اہم چیز اللہ رسول کی نظر میں۔ دین اسلام دنیا کا واحد یہ دین ہے جو اپنے پیروکار کو اندھا بہرا نہیں بناتا، چوکنا سمجھدار علم والا بناتا۔ اسلام کی بنیاد علم پر، جانکاری، معلومات، سمجھ بوجھ، حکمت، علم، ان چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک مسلمان جس کو بنیادی علم حاصل نہیں ہے، بنیادی معلومات نہیں ہے دین کی، یقین جاری ہے اس کے اسلام میں نقص ہے، اس کے ایمان میں عیب ہے۔ جس کو بنیادی علم بھی نہیں پتا، علم سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو، عورت کو عالمہ فاضل بنا دیا جائے، مفتی قاری بنا دیا، نہیں، بنیادی علم جس کا حاصل کرنا اللہ رسول نے فرض قرار دیا، وہ علم۔ تو جس کو بنیادی علم بھی پتہ نہیں اسلام کا،
اس کے اسلام اور ایمان میں نقص اور عیب ہے. ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ مسلمانوں کو کم سے کم یہ بتا دیا جائے کہ مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان اس کے لوازمات کیا ہے. جو چیز آپ حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا کہ جو پچھلے نبی گزرے انہوں نے کیا کیا مانگا. آدم سے اگر شروع کریں تو گناہوں سے معافی مانگی، نوح نے ہدایت اور کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی نجات کے ساتھ ساتھ بیٹے کی نجات کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی دعائیں مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، عبادت میں استقامت کی، توحید پر عمل کی، اولاد کے لیے خود کی. زکریا نے اور عیسیٰ نے اور موسیٰ نے دعائیں مانگی. سب کی دعائیں ذکر ہے قرآن کے اندر. ایوب نے بیماری سے شفا مانگی. مثلا بہت ساری دعائیں. محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی. آپ کی اکثر و بیشتر دعائیں، آپ کی تو پوری زندگی دعا ہی میں گزری. پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک ہر موقع پر آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے. دعاؤں سے آخر نبی کا گہرا رشتہ تھا. لیکن ایک دعا آپ کی قرآن میں ذکر ہوئی، 3 لفظوں پر مشتمل دعا، اس کا ذکر قرآن نے کیا. باقی دعائیں آپ کی حدیث کے اندر موجود ہیں. اب وہ دعا جو قرآن میں ذکر ہوتی اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. اور محمد مصطفیٰ کی دعا آپ نے ادا کی، اور پھر یہ کہ اللہ نے اس دعا کے مانگنے کا حکم دیا. باقی تو مانگ رہے ہیں. آدمی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے، اللہ سے مانگتا ہے، فطری طور پہ اس کی جذبات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. لیکن ایک یہ اللہ خود حکم دے گا، لوگوں نے تو مانگا آپ مانگیے. یہ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے، معبود اور عبد کا جو رشتہ ہے، رازق اور مرزوق کا جو رشتہ ہے، وہ مانگنے پہ مجبور ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، جب تک وہ اللہ سے نہیں مانگے وہ پورا بندہ نہیں کہلائے گا. بندگی کا کمال اس میں ہے، ایک بندہ اللہ کی نظر میں اگر معزز بننا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں قدر و منزلت چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں عزت اور بلندی چاہتا ہے، تو جتنا وہ مانگے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا. بندگی کی معراج ہے اللہ سے مانگنا. خوب مانگے اللہ سے. کیا مانگا اور کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ مانگیے، آپ کہیے کہ اے میرے پالنے والے میرے علم کے اندر اضافہ فرما. رب زدنی علما، 3 لفظ یہ ادا کیجیے. اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ آخری امت کے آخری پیشوا نبیوں کے امام نے اللہ سے کیا مانگا، اللہ نے کیا منوایا. یہ مانگو، علم میں اضافے کی دعا. یہ اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو. علم کا منبع اور سرچشمہ، تمام عالموں کے سردار، تمام مفتیوں کے سردار، تمام فاضلوں کے سردار، تمام فقیہوں کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ اللہ سے علم کے اضافے کی دعا مانگ. علم میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کی دعا. اور جس قرآن میں یہ دعا ذکر ہوئی، اس قرآن کی شروعات کی سب کو پتا کیسے ہوئی؟ یہ 30 پارہ قرآن، یہ پارے کی تقسیم تو ہم نے سمجھنے کی لی، جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. یہ پوری کتابی شکل میں دنیا میں نہیں آیا. وقتاً فوقتاً حالات کے تقاضوں کے مطابق جو چیز رونما ہوتی اس پر کوئی آیت اترتی، کوئی چیز کی ضرورت ہوتی اس پہ کوئی آیت اترتی.
کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 1 سورہ، کبھی 2 سورہ، یوں کر کے 23 سال کے مدت میں یہ پورا قرآن دنیا میں اترا، لوح محفوظ سے زمین پہ آیا، 23 سال لگے اس کو اترنے میں۔ پھر صحابہ اکرام نے اس کو جمع کر دیا کتابی شکل میں، پھر بعد والوں نے اس پہ اعراب لگا دی، یوں کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ لیکن روئے زمین پر اس بابرکت کتاب کا جو نزول ہوا، یہ قانون کی کتاب، یہ مسلمانوں کا سنویدھان جو دنیا میں آیا، وہ کتاب جس کتاب نے گارنٹی دی عروج کی، بلندی کی، شان و شوکت کی، غلبے کی، وہ کتاب جب دنیا میں آئی، دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب جب دنیا میں آئی تو شروعات کس آیت سے ہوئی؟ اقرا، پڑھیے، اس چیز سے ہوئی۔ 5 آیتیں جبریل امین نے محمد مصطفیٰ کے قلب پہ نازل فرمائی، اور 5 آیتوں میں 2 بار پڑھنے لکھنے کا ذکر کیا، اشارہ کنایہ میں 3 بار کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے بھٹکی ہوئی انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی۔ جراثیم میں، گناہوں میں، جاتی میں، ظلم میں ڈوبی ہوئی انسانیت، ایک ایسا سماج کہ جس میں ایسی کوئی برائی نہیں کہ جو اس میں موجود نہ ہو، جس کو برائی کہا جائے، جس کو جاتی ظلم کہا جائے، جس کو گناہ کہا جائے کہ یہ گناہ ہے اور اس سماج میں نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ ایسے سماج کو بدلنا ہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا، لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنی ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کا ایمان، عقیدہ، اخلاق، کردار، ان کے معاملات سدھارنے۔ کتنا بڑا کام ہے اپنے آپ میں، ایک پوری کی پوری ایک انسانی گروہ اور چتے کو صحیح راستے پہ لانا اپنا آپ میں بڑا کام ہے، ایک بڑا مشن ہے۔ اب یہ مشن شروع ہو رہا ہے قرآن کے ذریعے، اور پہلی آیت پڑھنے کی آ رہی ہے، کیا پتہ چلا؟ لوگوں میں سدھار کرنا ہے تو لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، اور جو سدھار چاہتا ہے، جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے، اس کو بھی چاہیے خود پڑھے پہلے۔ اللہ کے نبی کو مشن دیا جا رہا ہے لوگوں تک پہنچانے کا، آپ کو پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ خلق الانسان من علق، اقرا، پڑھو، اور ربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا، الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ پڑھنے کا بھی ذکر اور لکھنے کا بھی ذکر، اس سے زیادہ کیا اہمیت ہو پڑھنے لکھنے کی؟ ساتھ ساتھ علم کی اور پڑھنے لکھنے کی اہمیت کو جانتے جانتے ساتھ ساتھ مسلم سماج کے حالات کا نقشہ بھی ذہن میں آپ لے کے آئے کہ حالات کیا ہیں۔ اسلام تو اتنا جوڑ دے رہا ہے، قرآن اتنا جوڑ دے رہا ہے، محمد مصطفیٰ اتنا جوڑ دے رہے ہیں، اور مسلمان کتنا جاہل بن کے دنیا میں جی رہا۔ قرآن کی شروعات پڑھنے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت اتری اس سے پہلے جب لفظ ادا کیا جبریل نے، اقرا یا محمد، پڑھیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا ما انا بقاری، ان میں پڑھا لکھا نہیں۔ دوبارہ کہا پڑھیے، آپ نے دوبارہ کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ تیسری مرتبہ جبرائیل نے آپ کو اس طریقے سے اپنے آغوش میں لے لیا، آپ کو پھر آپ کے قلب پر یہ آیت اتاری، پوری 5 آیتیں ایک ساتھ آپ کو پڑھوائی۔ آپ نے انکار کیا پڑھا لکھا، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آج یا اس دن کے بعد جتنے پڑھے لکھے قیامت تک ہوں گے سب کے سردار
کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو نہ پڑھ لے. کوئی مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ نبی امی کی تعلیمات کو نہ سیکھ لے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. عربوں کے لیے یہی تو ایک پریشانی کی بات تھی. عرب جن پر اللہ کے نبی آئے، دین پہنچایا، جن کو پریشان تھے. ہمارے سامنے چھوٹے سے بڑا ہوا، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اتنی فصیح عربی پڑھ رہا ہے، ایسا کلام اس کی زبان سے روا دوا ہے کہ بڑے بڑے عربی کے گیاتا ہوش اڑ گئے ان کے سن کے، قرآن سن کے سوچنے میں مجبور ہو گئے. تبھی تو کہا کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پھر بھی ایسی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. بھئی کوئی کسی لینگویج کا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ جانتا ہے اس لینگویج کی باریکی. عربی زبان کے ماسٹر اس قرآن کی باریکی سمجھ نہیں پائے، ہوش اڑ گئے ان کے کہ یہ کیسے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. سوچنے پہ مجبور کر دیا. یہ اللہ کے علم اور قرآن کی تاثیر تھی کہ جس نے سیدھا دل پہ وار کیا. ہزاروں واقعات ہیں تاریخ میں قرآن سن کے زندگی بدلنے کی، ہزاروں واقعات. اسی لیے ایک دائی کے لیے جو مرکزی چیز ہے دعوت کو لے کے اٹھنے کی، وہ قرآن ہے. اس سے جوڑنا. بہرحال علم کی اہمیت، اور جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مجلسیں آپ لوگوں تک علم پہنچانے کی مجلس ہے. بنیادی علم آپ تک پہنچائیں، اسی لیے آپ کو جمع کیا جاتا ہے. جو شروع میں نے کافی لوگ بعد میں آئے. آپ کو حوصلہ ملے کہ جس چیز کی اللہ اس کے رسول کی نظر میں اتنی اہمیت ہے، بدھوار کے درس میں وہ چیز ہمیں مل رہی، تو ہمارا جانا رائے گا اور بیکار نہیں. یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ درس میں آیا کریں، آپ محروم نہیں رہیں گے. ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اس کا آپ کے لیے اللہ کی اجازت سے پوری امید ہے قیامت کے دن یہ نیکی بڑی کام آئے گی آپ کے. یہ بیٹھنا بہت اللہ کی نظر میں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رسول کی باتیں آپ کو پہنچائی جاتی ہیں. علم کی اہمیت کو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اس سے جڑے ہوتے ہیں، اس چیز سے، اس کی کتنی قدر اللہ کی نظر میں. مثلا حضور نے جو فرمایا تھا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے. اس کے آگے کیا فرمایا؟ یہ اتنے حدیث تو سب کو یاد ہے، سنتے ہیں. آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور علم حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں سب لوگ. حتی حیتان فی البحر، یہاں تک کہ مچھلی جو سمندر میں ہوتی ہے وہ بھی علم حاصل کرنے والے کے لیے معافی مانگتی، اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتی. طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں اللہ کی وہ بے زبان مخلوق کرتی اپنے طریقے سے، اپنے انداز میں. نبی نے کہا ہمارا ایمان ہے، اتنی اہمیت. اور یہ چل کے آنا ہے، اس کی الگ اہمیت بتائی. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو اس راستے پہ چلے جس راستے پہ چل کے وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے. آپ چل کے آئے، شروع میں نے آپ کو کہا نیت اللہ کی رضا اور اس کے دین کا علم. چل کے آئے، حضور نے فرمایا جو اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت پہ چلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ آنا بیکار آپ کا، جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اب جنت میں جانے کے راستے سے مراد سب سے کٹھن مرحلہ جنت میں جانے کا، کہ جب نیکیاں بھی زیادہ، نیکیوں کا پڑھنا بھی
बारी, जिंदगी का बायोडाटा नामा आमाल की शक्ल में दाहिने हाथ में भी मिल गया, सिफारिश के दफ्तर भी खुल गए। कयामत के दिन ये चीजें होंगी ना, नेकी तोली जाएगी, बुराइयां तोली जाएगी, नेकी का पड़ला बारी, नामा अमाल जिंदगी का बायोडाटा, कुल जिंदगी में क्या करके आया, इकरा किताब पढ़ ले अपनी किताब। ये भी मामला क्लियर हो गया कि भाई नेकियां भी बारी है, नामा अमाल भी सीधे हाथ में मिल गया, सिफारिश भी हुजूर ने हक में कर दी। अब आखिरी मरहला, कठिन मरहला, एक रास्ता, मैदान महशर जहां हिसाब और किताब होगा, उसके एक सिरा उस पर और एक सिरा उदखुलूहा बिस्सलाम, जन्नत के गेट पर एक पुल जिसको पुल सिरात कहते हैं। अब सबको इससे गुजरना है। नामा अमाल दाहिने हाथ में मिला तब भी इस पे गुजर, नेकियां ज्यादा है तब भी इस पे आ जा। उस पुल के नीचे जहन्नम, तलवार से तेज, बाल से बारीक पुल से गुजरना है। जन्नत में जाने के लिए रास्ता तो वही है, सब गुजरेंगे, तमाम मरहलों में पास। अब ये आखिरी मरहला, अब इस मरहले को इस हदीस पे नहीं जोड़े, सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह, अल्लाह जन्नत में जाने के रास्ते आसान कर देता उसके लिए। ये भी रास्ता है जन्नत में जाने का। तो एक तालिब इल्म जो इल्म को हासिल करने के लिए चलता है, उसकी ये फजीलत है। और फिर आदमी, इतने लोग, कौन सोच सकता है कि मेरे बारे में अल्लाह का क्या इरादा है? भाई अल्लाह के इरादे के बगैर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब सनद और हवाला अल्लाह के इल्म में, पुराने वक्त में, नए नए दौर में सुनी हुई बात है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है। वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह को कैसे पहचाना कि अल्लाह है, उसकी जात मौजूद है, वो कादिर मुतलक है, कैसे पहचाना? मेरे इरादों के टूटने की वजह से। मैंने किसी चीज का इरादा किया, ये करूंगा, ये खाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, ये पहनूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, कुछ भी इरादा किया, वो इरादा पूरा नहीं हुआ, इससे मैंने अल्लाह को पहचाना। मुझे लगा कि नहीं, मेरे इरादे के ऊपर भी कोई इरादा है कि जिसके चाहे बगैर कुछ नहीं होता, और वो अल्लाह है। ऐसे मैंने अल्लाह की पहचान, मारिफत। वो अल्लाह का इरादा क्या है हमारे साथ, हमारे हक में, हमारे हिसाब से। वरना अल्लाह का हर फैसला मखलूक के हक में मबनी पर हिकमत और खैर पर मबनी होता है। मखलूक उसको बुरा समझे वो अलग चीज, लेकिन फिर भी अल्लाह का इरादा हमारे साथ कैसा है, कैसे पता करें? एक चीज बताइए अल्लाह के नबी, हुजूर फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है, अल्लाह का इरादा होता है कि इस बंदे मोमिन या बंदे मोमिना को भलाई देनी है, खैर देना है, तो अल्लाह क्या करता है? युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह उसको दीन की समझ दे देता है। अहमियत देखिए आप, अगर आपको दीन की समझ आ रही है, आप अल्लाह, उसके रसूल, उसके दीन, उसके कुरान को समझ रहे हैं, दीन की बुनियादी बातें सीख रहे हैं, जान लें अल्लाह का आपके साथ भलाई का इरादा, उस इरादे को बदले ना आप। समझ रहे हैं बात? इतनी अहमियत। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है कि इस बंदे के साथ भलाई करनी है मुझे, उसको दीन के रास्ते पे लगा देता है, दीन की गहरी समझ उसको दे देता है। यही कोशिश है हमारी कि आपको दीन की गहरी समझ हो जाए, बुनियादी बातें सीख लें आप। हमारा इरादा भी यही है अल्लाह के बाद कि मखलूक है, हुजूर की उम्मत तक दीन पहुंचाए, दीन की समझ पहुंचाए। बड़ी अहमियत। एक होता है इबादत, एक होता है इल्म।
اللہ کے نہیں فرماتے ہیں فضل العلم، علم کی جاتی احب الیہ من فضل العباد، علم کی جاتی مجھے زیادہ پسند ہے عمل کی جاتی سے، عبادت کی جاتی سے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے، نفل عبادتیں کر رہا، فرض میں تو کوئی افبٹ نہیں ہے یا نفل کی بات ہے، زیادہ نفلی عبادتیں کر رہا ہے، اور ایک بندہ علم کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے، علم سیکھنے میں لگا ہوا ہے، علم کی جاتی کر رہا ہے۔ میرے نبی نے اس کو پسند کیا جو علم زیادہ کر رہا ہے، علم بڑھا رہا ہے۔ احب الیہ، میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات کیا ہے؟ عمل کی جاتی سے، عبادت کی جاتی سے، علم کی جاتی، علم بڑھتا رہے۔ اتنا رغبت دلائی، اتنا شوق دلایا کہ علم۔ دیکھیے علماء لکھتے ہیں یہ جو حضور نے کہا رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا، اس میں سارے علوم ہیں، دینی اور دنیاوی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا دنیاوی علوم، ڈاکٹری، انجینئرنگ، سائنسدان، کوئی بھی فیلڈ کا علم، اکانومی کا، سوشل سائنس کا، کوئی بھی علم مسلمانوں پہ حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ وہ فرض جس کو چند لوگ ادا کر دیں وہ پوری سماج سے اتر جاتا ہے فرض۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، ہر آدمی ہر روز کو پورا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک فرض کفایہ نماز جنازہ، کہ بستی کے چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی کسی کی، پوری بستی سے وہ فرض اتر گیا۔ دنیاوی علم حاصل کرنا فرض کفایہ، ایسا نہیں ہو کہ سارے غیر ڈاکٹر، سارے غیر انجینئر، سارے غیر سائنسدان، نہیں، مسلمانوں میں سے کچھ ہونے چاہیے جو ڈاکٹر بنے، جو انجینئر بنے، جو اور علوم حاصل کرے، میڈیکل لائن کا علم ہو یا کسی بھی بات کا علم حاصل کرے، تاکہ مسلمان دوسری قوموں کے محتاج نہ ہو، دوسری قوموں کے محتاج نہ ہو۔ تو فرض کفایہ، چند لوگ وہ سیکھ لیں، پوری امت سے باہر ہٹ جائے گا۔ لیکن کس کے اکارڈنگ؟ علم دین اور یقین آخرت کے اکارڈنگ، کہ ایک آدمی سارے علم یہ حاصل کرنا ہے، آخرت کا تصور نہیں، دین کا تصور نہیں، وہ علم جو فرض عین وہ نہیں سیکھا اور فرض کفایہ پہ لگا رہا، تو یہ علم وبال جان بن جائے گا، دنیا بھی برباد کروا دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ کیوں؟ کہ دنیاوی علم ایک انسان کو اچھا انسان نہیں بناتا، دنیاوی علم اس کے اخلاق کو نہیں سدھارتی، دنیاوی علم اس کو نرم نہیں بناتی، دنیاوی علم اس کی دنیا آخرت نہیں سنوار سکتی۔ نہیں سنتے؟ ایک ڈاکٹر نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، خود پھانسی پہ لٹک گیا۔ ایک بڑی کمپنی کا مینیجر تھا، اس نے اپنی بیوی کو مار دیا، اپنے ماں باپ کو مار دیا، اپنے بچوں کو مار دیا۔ ایسی خبریں نہیں آتی روز؟ پڑھے لکھے لوگ کتنے بڑے بڑے کانڈ کر رہے ہیں، نہ ماں کا تقدس، نہ باپ کا احترام، نہ بیوی کے حقوق، نہ بچوں کی شفقت۔ یہ دنیا کا علم نہیں سکھاتا۔ یہ چیزیں کون سکھاتا ہے؟ اللہ کے دین کا علم۔ سب کچھ سیکھ لیا، لیکن بہترین انسان آپ کو اللہ کا دین بنائے گا، نرمی یہ سکھائے گا، اخلاق یہ سکھائے گا، محبت یہ سکھائے گا، باپ کا احترام یہ سکھائے گا، ماں کی شفقت یہ سکھائے گا، بچوں سے محبت یہ سکھائے گا، حقوق کی ادائیگی یہ سکھائے گا، اللہ کے دین کا علم۔ تو یہ سیکھنا فرض عین، وہ فرض کفایہ۔ لیکن مسلمان آج دنیاوی علوم پر زیادہ زور دیتے ہیں، دین کا علم نہیں سیکھتے۔ جتنا رغبت دلائی اتنا مسلمان جاہل ہے، پتہ ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ سب سے پہلا علم کون سا جو سیکھنا ہے، جس کی ضرورت ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے بڑا علم، سب سے پہلا علم، اللہ کون،
مالک کون، داتا کون، روزی کہاں سے آ رہی ہے، بیماریاں کون دور کرتا ہے، جھکنا کس کے سامنے ہے، مالک کس کو کہنا ہے، یہ علم اللہ کا علم، سب سے بنیادی علم۔ اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے انجینئر، پی ایچ ڈی ہولڈر، اور متھا کہاں ٹیک رہے ہیں، یہ پتہ نہیں آج تک، دنیا ساری سیکھ لی، آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ مالک کون۔ ہر خوبصورت پتھر کو مالک کہہ دیتے ہیں، ہر چمتکار کو نمسکار کر دیتے ہیں۔ یہ علم کہاں کام آیا؟ مالک کی پہچان نہیں کرا سکے وہ علم کیا کام ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ کا علم، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علم توحید، علم توحید، وہ علم جو ایک انسان کو بتائے تمہارا سچا اور حقیقی مالک کون ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہارے نفع کا تمہارے نقصان کا تنہا مالک کون، تمہیں کس کے سامنے جھکنا ہے، تمہیں کس سے دعائیں مانگنی ہے، تمہیں کس سے امید لگانی ہے، تمہیں کس پہ بھروسہ کرنا ہے، تمہارا اثر کس کے سامنے جھکے گا، یہ علم، اس کو علم توحید کہتے ہیں۔ سب سے بنیادی، سب سے پہلا علم، جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پوری دنیا سیکھ لی، یہ علم نہیں آیا، اللہ کی قسم ایسا انسان نامراد اور ناکام اللہ کی نظر میں، ردی برابر بھی اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، دنیا میں کتنی بڑا ہو جائے اگر اس کو علم توحید نہیں ہے۔ تو پہلا علم، علم توحید، یہ سیکھنا، اللہ کی معرفت۔ ہمارے کئی درس ہو چکے ہیں اس پر، اللہ کون ہے، صرف اس ٹاپک پر یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اللہ ہمارا رب، اللہ ہمارا معبود، اللہ کون، اللہ کی پہچان، کئی درس موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے سنیں۔ پہلی چیز جب یہ سیکھیں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بدترین، اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ اور کینسر نما بیماری ختم ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ شرک۔ ایسا گناہ اللہ کبھی معاف نہ کرے، ایسا گناہ کہ اللہ پیشانی کے بل کسیٹ کر جلیل کر کے جہنم میں ڈال دے اور دوبارہ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے اس پر، کبھی جنت میں نہیں جائے وہ آدمی۔ شرک سب سے بڑا گناہ۔ علم توحید حاصل کریں گے، اس سے نجات ہو جائے گی آپ کی، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ کب آتا ہے؟ جب علم اٹھ جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس دھرتی پر جو شرک کی شروعات ہوئی، پہلے سب توحید پر تھے، اللہ والے تھے، شرک کہیں نہیں تھا، آدم ان کی ضروریت، لیکن جب شرک شروع ہوا، کیسے ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر شرک کی شروعات کیسے ہوئی، لمبی بات کہنے کے بعد میں خلاصہ کر دیتے ہیں، وَتَنْسَخُ الْعِلْمُ وَبِدَتْ اِذَا حَلَكَ أُولَئِكَ حَتَّى اِذَا حَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنْسَخُ الْعِلْمُ وَبِدَتْ۔ جب علم دنیا سے اٹھ گیا، لوگوں نے دوسروں کی عبادت کرنی شروع کر دی اور شرک شروع ہو گیا۔ خلاصہ بتا دیا۔ 5 بتوں والی جو بات ہے وہ بھی ہمارے درس میں آ چکی ہے۔ علم اٹھ گیا، شرک داخل ہو گیا۔ تو پہلا علم، علم توحید۔ دوسرا علم، علم توحید یعنی اللہ کی پہچان۔ دوسرا علم جو سب سے ضروری علم، وہ کون سا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو علم توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا علم۔ اور علم رسالت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا علم، کہ محمد رسول اللہ کون ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا،
آپ کی کل زندگی کا علم، رسالت کی معرفت، یہ دو علم بنیادی علم، اور یہ بھی مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. مسلمانوں میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں، جیسا جی میں آیا ویسا اللہ کے بارے میں سوچا اور بول دیا. جو چیز اچھی لگی اس کو دین میں ڈال دیا، ایڈ کر دیا اور کہہ دیا اس پہ ثواب ہے. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی تو محرم کا مہینہ تھا، مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ جب کوئی سمجھانے جاتا کہ یہ دین تھوڑی ہے، یہ تاجیے کے نام پہ نواسہ رسول امام حسین کی توہین ہے، مت کرو اس کو. اب تو ہمارے کمپٹیشن میں یہ بھی بولنے لگ گئے، ماشاءاللہ، اللہ مجید توفیق دے. ورنہ ایک ٹائم تھا ہمارے بوڑھے بڈیرے تاجیے کو سلام کرتے تھے، نیچے سے نکلنے کو نہ جانے کیسا انسٹرومنٹ سمجھتے اس کو کہ جو نیچے سے نکل گیا ساری بیماریاں تاجیہ کھینچ لیتا ہے. مر گئے بیچارے یہ کرتے کرتے. اب مولویوں کی زبانیں کھل رہی ہے کہ تاجیہ حرام ہے، لیکن ابھی یہیں تک پہنچے ہیں، تاجیہ حرام. لیکن ہم کھچڑا کھائیں گے، ہم شربتیں پیئیں گے، یہ نہیں چھوٹ رہی ہے ابھی تک. اور اللہ جانتا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ چیز تو قیامت کے دن ہی چھوٹے گی ان سے، کیونکہ کھانا پینا یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ لذت ہے، یہ چھوٹتی نہیں. اور آپ تھوڑا غور کر لیں، کھانے کو نکال لیں ان کے مسلک سے، پیچھے کیا بچے گا؟ کوئی مر جائے پھر بھی کھانا، کوئی جی جائے پھر بھی کھانا، کسی کا تیجا کھا لے، کسی کا 40واں، کسی کی برسی کھا لے. لوگوں کے گھر کھا گئے، پورا کھانا نکال لیں آپ، پیچھے کچھ باقی نہیں رہے گا. پوری زندگی کھانے پہ ٹکی ہوئی. دلیل پوچھو کہاں سے لائے؟ نہیں، باپ دادے کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے. یہ جواب تو کافر نے دیا تھا میرے نبی کو، جب نبی نے سمجھایا مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. جب نبی نے سمجھایا کیا جواب دیا؟ قرآن بن گیا ان کا جواب. ذرا غور تو کریں، نبی کسی کو سمجھائے، کافر کو، کافر پلٹ کے جواب دے، اللہ اس کو قرآن بنا دے. یہ عجیب چیز سمجھ آئی میرے بھی آتا. کافروں کا جواب قرآن بن گیا. کیوں بنایا؟ یہ عجیب چیز ہے. نبی نے سمجھایا کافروں ایسا مت کرو، کافروں نے پلٹ کے ری ایکشن دیا، ان کا ری ایکشن اور جواب قرآن بن گیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو روکے کہ نہیں، ہمیں ایسا جواب نہیں دینا ہے. یہ تو کافروں کا جواب ہے. کیا جواب دیا؟ قالوا حسبنا وجدنا علیہ آباءنا. اے نبی ہمیں مت سمجھاؤ، ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادوں کا دین کافی ہے. یہ ان کا جواب. جہالت یہ کافروں کی نشانی، اور علم یہ محمد مصطفیٰ کے امت کی نشانی ہے کہ ہر چیز علم پر، عمل بعد میں، علم پہلے. امام البخاری نے اس آیت کی روشنی میں آپ باندھا بخاری میں کہ عمل کرنے سے پہلے علم کی اہمیت، پہلے علم بعد میں عمل. پھر یہ آیت نقل کی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ رسول کے نظر میں علم کی اہمیت ہے میرے بھائیوں. ہمارے مرد علم نہیں سیکھتے. معاف کیجئے گا آپ، یہ دو علم تو میں نے بتا دیے، اللہ کی توحید کا علم اور نبی کی رسالت اور محمد مصطفیٰ کی سنت کا علم. اللہ کی توحید کا علم آئے گا، شرک نکل جائے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آئے گا، بدعات نکل جائے گی. بدعات کیا؟ یہ کر لو ثواب ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کا نام ہی تو لے رہے ہیں. یہ چیز کہ نبی نے نہیں کیا،
اللہ نے نہیں بتایا، دین میں نہیں ہے، پھر بھی ملا جی ثواب کہہ رہے ہیں، یہ ہے بدعت، اور یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کا کرنے والا نبی کے ہاتھ سے جام کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ تو سنت کا علم سیکھیں گے، بدعت نکل جائے گی۔ یہ دونوں علم کہاں سے آئیں گے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اب معاف کیجئے گا، اتنے لوگ بیٹھے، کوئی برا نہ مانے، میں آر نہیں دلا رہا ہوں، میں شوق دلا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن دیکھ کے پڑھنا آتا ہے؟ اللہ کی زبان، جس زبان میں اللہ نے قرآن اتارا، اللہ کی زبان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس زبان میں اللہ نے قرآن اتارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان عربی، اللہ کا قرآن عربی۔ کتنے لوگ ہیں جو عربی کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ مردوں میں سے، عورتوں میں سے۔ یا کتنے لوگ ہیں کہ عربی تو آتی ہے لیکن ترجمہ پابندی سے پڑھتے ہیں، تلاوت تو خوب کرتے ہیں لیکن ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ معنی، مطلب الحمدو کا معنی کیا ہے، قل هو اللہ احد کیا صدا دے رہی ہے، انا آتینا کیا سکھا رہی ہے۔ کتنے لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی کتاب، گارنٹی لینے والی کتاب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، آسمانوں جتنی بلندی شان و شوکت دیتا ہے، وَيَدْعُو بِهِ الْآخِرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اس کتاب کو کتنے لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو اللہ کی کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھتا یا نہیں سنتا یا کسی بھی طریقے سے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے سے نہیں جڑا ہوا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ شرک سے نہیں بچ سکتا۔ شرک سے بچانے کی سب سے بڑی کتاب قرآن کا رواج۔ اب کمپٹیشن میں کوئی درس قرآن شروع کر دیے 2-4 مسجدوں میں تو الگ بات ہے، ورنہ قرآن سے جڑاؤ کہاں ہے مسلمانوں کا؟ 70 سال کے بزرگ ہو گئے، سورہ فاتحہ کا معنی مطلب نہیں پتا ہو، فاتحہ کے نام پہ جھگڑے کریں گے لیکن فاتحہ کا معنی کیا نہیں پتا۔ بوڑھے ہو گئے لوگ، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے قرآن کا علم سب سے بنیادی چیز۔ ہم مرد ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا، 1 ارب پہ 10 نیکی حاصل کرنے کا وقت نہیں، اتنی عمریں ہو گئی۔ آج تو بچے جو اسلامی اسکولوں میں جا رہے ہیں، کم عمری میں اتنی قرآن کی صورتیں ان کو اسکول والے یاد کر دیتے ہیں۔ میرا بچہ، اس کو 10 صورتیں یاد، اور میں بوڑھا ہو گیا، میں 4 پہ گاڑی چل رہی۔ شرم نہیں آئی؟ اللہ کو قرآن جتنا دلوں میں محفوظ اتنا بلندی۔ ایک بات، ہم مرد ہیں، کئی ذریعے حاصل کرنے کے نہیں کرتے۔ میں آپ کو عورتیں بیٹھی اوپر، ان کے حوصلے کے لیے بتاؤں 1-2 باتیں۔ عورتیں حضور کے زمانے کتنی عالمہ ہوتی تھی، ہمارے پاس وقت نہیں سیکھنے کا، وہ عورتیں کیسی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات طیبہ و طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں ہے، کتنی بڑی عالمہ تھی، بڑے بڑے صحابہ مسئلے پوچھنے جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فقیہ تھی، مسروق ایک تابعی۔ یہ ایک مثال دوں گا عورتوں کے لیے، پھر بات کو پوری کرتے ہیں، کیونکہ 50 منٹ کا تو وعدہ ہے، کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ 20 یا 22 پہ شروع کیا درس ہم، اور 11:08 ہو گئے۔ ایک واقعہ سنا دیتے ہیں آپ کہ عورتیں کتنا دین کا علم سیکھتی تھی۔ مسروق بڑے تابعی، بڑے عالم، سیدہ عائشہ کے پاس آ کے، حضور کی بیوی ہماری ماں، کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا۔ سوال،
سوال کیا؟ ایک چیز پیش کی انہوں نے. سوال یہ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اتنا کہنا تھا. سیدہ عائشہ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، اللہ پاک. مسروق تو نے کیا کہہ دیا؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو نے کیسی بات کہہ دی؟ جان لے 3 باتیں اگر کسی کے منہ سے تو سنے، جان لے پرلے درجے کا جھوٹا ہے وہ. 3 باتیں اگر کوئی کہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا. میری ماں نے بڑے بڑے مولویوں کی پگڑی اچھال دی. پہلی بات کیا؟ جو کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا. مسند احمد میں بھی ہے، کچھ الفاظ کے فیر بدل کے ساتھ مسلم میں بھی ہے، اور شاید بخاری میں بھی ہے. صحیح درجے کی حدیث. 3 باتیں جو کہے وہ جھوٹا. جو کہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا، جان لے جھوٹا. اور پھر اس پر میری ماں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، قرآن سے دلیل دے رہی ہے. تو کتنا قرآن کا علم ہوگا اندازہ لگایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ مخلوق کی اللہ کو نہیں پا سکتی، اور اللہ تمام مخلوق کو ادراک کر سکتا ہے. قرآن سے دلیل. پھر دلیل دی دوسری کہ اللہ سے کوئی براہ راست بات نہیں کر سکتا سوائے وحی کے یا پردے کی اوٹ میں. 2 دلیل دی قرآن سے. جھوٹا ہے وہ آدمی جو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، جو کہے کہ آپ کل کی بات جانتے تھے. کل کی بات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی بات. کل کیا ہے مجھے کیا پتا؟ میرے لیے کل کی بات کیا ہوئی؟ غیب. بڑے مولوی لڑتے ہیں علم غیب کے بارے میں، کہتے ہیں گستاخ رسول نبی کو عالم الغیب نہیں کہتے ہیں. لگا فتوا سیدہ عائشہ صدیقہ پر. وہ کہہ رہی کوئی کہے کہ کل کی بات جانتے تھے، جھوٹا ہے. کیوں؟ قرآن سے دلیل. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم فی الارحام. سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی مسند احمد کے اندر. مفاتیح الغیب اللہ جانتا ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں جو غیب کی کنجی ہے، کوئی نہیں جانتا. رد کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے کی عورتیں کتنا اللہ کے دین کا علم سیکھتی تھی اور بڑے بڑے عالموں کو ان کی اصلاح کرتی تھی. ابو ہریرہ نے مروان کو کہہ دیا تھا کہ پکی ہوئی چیز گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا چاہیے. پکا ہوا گوشت کھانے سے وضو کرو. مروان نے میری ماں ام سلمہ کے پاس بات بھیجی کہ آپ تھوڑا اس کی اصلاح کریں. ابو ہریرہ نے جو حدیث کے محدث ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہے صفا کے، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کر. آپ کیا فرماتی ہیں؟ حدیث پیش کر دی اس کے جواب میں کہ میرے نبی نے میرے یہاں پکا ہوا گوشت اپنے دانتوں سے توڑ کے کھایا اور جا کے لوگوں کو نماز پڑھا دی، وضو نہیں کیا. گوشت کھانے سے، پکا ہوا پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح کرتی تھی. میرے بھائیوں، علم حاصل کریں، بنیادی علم حاصل کریں، توحید و سنت کا، اللہ کی معرفت، رسول اللہ کی معرفت، حلال و حرام کا علم حاصل کریں، صحیح اور غلط کا علم حاصل کریں. اندھے بہرے بن کے نہ رہے. یہ صفت قرآن نے کافروں کی بتائی. سم بکم عمی فہم لا یعقلون. اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، کچھ نہیں جانتے. ایسے نہ بنے. معلومات کا دور ہے، علم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اللہ رسول کی محبت پہ زندہ رکھے. اور جب خاتمہ ہو تو صحیح دین پہ خاتمہ ہو، توحید پہ خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.